السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس کورس میں۔ دی وے آف سلفیہ کی جانب سے الحمدللہ یہ جو کورس منعقد کیا گیا تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، الحمدللہ اب ہم اس کے اختتام کے قریب ہے۔ کچھ ایپیسوڈز ہمارے بچے ہیں انشاءاللہ، وہ ہم لوگ بالترتیب ایک کے بعد ایک بہت ساری اہم باتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری اہم جنگیں اور ان کا تذکرہ انشاءاللہ ان ایپیسوڈز میں کیا جائے گا۔ یہ ہماری چل رہی ہم مدنی زندگی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان مدنی زندگی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، اور کل کے ایپیسوڈ میں ہم لوگوں نے بات کی تھی جنگ احد سے متعلق، اور جنگ احد کے بارے میں بہت ساری تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، اور اس میں ہونے والے کچھ اہم اور شاندار واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے، اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم لوگ جنگ احد میں جو صحابہ کرام کی تعداد شہید ہوئی تھی، 70 صحابہ کرام کی، ان کی تجہیز و تکفین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور اس کے بعد اس سے حاصل ہونے والے کچھ دروس اور عبر انشاءاللہ آج کے درس میں ہم لوگ دیکھیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ سریہ رجی اور ممکن ہوا تو بئر معونہ والا واقعہ بھی انشاءاللہ ہم لوگ آج کے درس میں دیکھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہماری جو لاسٹ آخر میں بات ہوئی تھی کل کے درس میں، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ احد کی تو اس میں کس طرح کے شاندار واقعات پیش آئے، اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ 70 صحابہ کرام، آخری واقعہ جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا وہ بنو دینار کی ایک خاتون کا رکھا تھا کہ جن کے بھائی، جن کے شوہر، ان کے بھائی اور جو ہے ان کے والد غزوہ احد میں شہید ہوئے، اس کے باوجود وہ یہ پوچھ رہی تھی اللہ کے نبی کیسے ہیں، اللہ کے نبی کیسے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب پیارے نبی کو دیکھا تو وہ تاریخی جملہ کہا تھا کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، کہ آپ کے بعد ہر مصیبت بے معنی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اتنی از حد محبت صحابہ کرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے۔ اب جو 70 صحابہ کرام جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، اب صحابہ کرام زیادہ ہے اور دفنانے کے لیے قبریں کم پڑ رہی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کفن بھی کم پڑ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا ایہم اکثر اخذا للقرآن، کہ ان میں سے جو زیادہ قرآن کا حافظ ہو اس کو پہلے رکھا جائے، قبر میں اس کو پہلا رکھا جائے۔ اور بعض روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا قدموا اکثرہم قرآنا، کہ ان میں سے جو قرآن کا زیادہ حافظ ہو اس کو پہلے رکھا جائے، جس کو زیادہ قرآن یاد ہو اس کو پہلے رکھا جائے، اس کے بعد دوسرے لوگوں کو دفن کیا جائے۔ لہذا اس طرح سے ایک ایک قبر میں کئی صحابہ کرام کو دفن کیا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انا شہید علی ہؤلاء یوم القیامہ، میں قیامت کے دن ان کے حق میں گواہی دوں گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ لہذا صحابہ کرام کو جو ہے، ان صحابہ کرام کو بغیر غسل دیے کہ جو ہے انہی حالتوں میں کفن میں کفنا کر کے ان کو جو ہے دفن کر دیا گیا۔ یہ جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 4079۔ اچھا، اس میں ایک صحابی رسول اور تھے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا حضرت مصعب بن عمیر بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ یہ وہ صحابی تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں مدینہ بھیجا تھا دعوت و تبلیغ کے لیے، ہاں، جن کو مقری مدینہ کہا جاتا تھا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ سوچیں جب اسلام قبول کیے تھے حضرت مصعب بن عمیر کی کیا حالت تھی، آپ کو پتہ ہے؟ جس گلی سے گزر جاتے لوگ سمجھ جاتے مصعب بن عمیر گزرے ہیں، ایسی شاندار خوشبو لگاتے تھے، یعنی بہت مالدار تھے حضرت مصعب بن عمیر۔ آپ کو پتہ ہے حضرت مصعب بن عمیر جیسے کپڑے، آپ کے جیسا حلیہ پورے مکہ میں کوئی نہیں اختیار کرتا تھا، اور خوشبو اتنی شاندار لگاتے تھے، اتنی بہترین، کہ جس گلی سے گزر جاتے لوگ ان کے جانے کے بعد سمجھ جاتے کہ اس گلی سے مصعب بن عمیر گزرے ہیں۔ اتنے شاندار شخص، اتنے مالدار شخص جب اللہ کے دین پر آئے،
اللہ کے دین کو قبول کیا، اللہ کے نبی کا ساتھ دیا، تو آپ کو پتہ ہے شہادت کے وقت جنگ احد میں حضرت مصعب بن عمیر کے پاس ایک کپڑا تھا، اتنا چھوٹا۔ حضرت صحابی رسول بیان فرماتے ہیں کہ جب ان کے چہرے پر ڈالا جاتا تو پیر کھل جاتے، جب پیروں پر ڈالا تو سر کھل جاتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام شکایت لے کر کے آئے کہ اللہ کے نبی حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غطوا بها رأسه وجعلوا على رجليه اذخر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کپڑے سے ان کے چہرے کو ڈھانک دو، ان کے سر کو کپڑے سے ڈھانک دو اور ان کے پیروں کو گھاس سے ڈھانکو، اذخر نامی گھاس سے ان کے پیروں کو ڈھانپو۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہاں پر رک کر کے ذرا آپ سوچئے، ذرا آپ امیجن کیجئے کہ صحابہ کرام کون سی شخصیات تھی، وہ کتنی عظیم شخصیات تھی کہ اللہ کے دین کی خاطر نہ اپنے گھر والوں کی پرواہ کی، نہ اپنے بھائی بہنوں کی پرواہ کی، نہ اپنے مال و جائیداد کی پرواہ کی، سب کچھ قربان کر دیا اللہ رب العالمین کے دین کی خاطر۔ حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھیے، ماں باپ اتنے مالدار تھے، بے دخل کر دیا، سب کچھ چھوڑ دیا اللہ کے دین کے لیے، اور جب شہید ہوئے تو مکمل کفن بھی نصیب نہیں ہوا۔ ہاں، سر پر ڈالا جاتا تو پیر کھل جاتے، پیر پر ڈالا تو سر کھل جاتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سر پر ڈالو اور پیر کو اذخر نامی گھاس سے جو ہے ڈھانپ دو۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، حدیث نمبر 4082۔ یہ جنگ احد ہمیں چند اسباق اور نصیحتیں دیتی ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ رب العالمین کا ایک قاعدہ، اللہ تعالیٰ نے اسی دوران ایک آیت نازل فرمائی تھی، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم نہ تو جو ہے ہمت ہارو نہ غم کرو، اگر تم مومن ہو تو ضرور کامیاب ہوں گے، ضرور اللہ رب العالمین تمہیں سر بلندی عطا کرے گا، ضرور اللہ رب العالمین تمہارا تو جو ہے تمہیں بلند کرے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 139 آیت نمبر۔ لہذا اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہے۔ آج دیکھیے مسلمانوں کی کیا حالات ہے، کس طرح سے مسلمان شکست خوردہ ہے۔ ہر میدان میں آپ جہاں کہیں بھی دیکھیں، کسی بھی میدان میں آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے کتنی نشانیاں ہمیں پتہ ہے کہ جو ہے مسلمانوں کے حالات کیا ہے۔ لہذا اس کے باوجود لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم فلاں کرنے سے، یہ کرنے سے، وہ کرنے سے کامیاب ہو جائیں گے۔ نہیں میرے بھائیوں، کامیاب ہونا ہے آپ کرو اپنے طور پر، ظاہری اسباب کو اختیار کرو آپ، لیکن جو اصل سبب ہے اس کو مت بھولو۔ وہ کیا؟ ایمان۔ اگر ہم مومن ہو جائے، حقیقی معنوں میں سچے مومن ہو جائے، ایماندار ہو جائے، ہم دین پر قائم ہو جائے، اللہ رب العالمین ضرور سر بلند کرے گا، ضرور سر بلند کرے گا۔ ایسا نہیں ہے آج ہماری جو کچھ بھی نقصان اور جو کچھ بھی مسلمان آج جہاں کہیں بھی ہے وہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، وہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنا محاسبہ کریں اور اپنے ایمان کی خبر لیں، اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ اسی طرح اس واقعے سے ایک بہت جو سب سے بڑا سبق مجھے اور آپ کو ملتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا انجام۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام، ایک نافرمانی ہوئی، اللہ کے نبی نے کہا تھا پہاڑ سے نہیں اترنا، لیکن اتر گئے۔ نقصان کتنا بڑا ہوا؟ وہ جنگ جو فتح ہو چکی تھی، جس میں مسلمان فاتح تھے، ایسی جنگ نے مسلمانوں کا تختہ پلٹ دیا، مسلمانوں کو ہلا کر کے رکھ دیا۔ گرچہ مسلمان اس میں ہارے نہیں، لیکن مسلمان جو ہے پسپا ہو گئے، مسلمان کمزور ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا اتنا بڑا جو ہے انجام ہو سکتا ہے۔ آپ سوچیں آج دنیا میں میں اور آپ کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہم کتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، کتنا اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود انسان چاہتا ہے کہ ہماری زندگی خوش نصیب ہو، خوشگوار۔ آپ سوچیں ایک شخص جس کو پہننے کے لیے پیروں میں چپل نہیں، وہ سخت دھوپ میں بنڈی ہاتھ گاڑی ڈکل رہا ہے اور اپنے سامان کو بیچ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہر جمعہ جا کر کے سنت نبوی کو اپنے چہرے سے اتارتا ہے، اور اس کے باوجود یہ کہتا ہے کہ ہمیں خوشگوار زندگی چاہیے، ہمیں اچھی زندگی چاہیے۔ مجھے بتائیے کیا ایسے سنتوں کو چھوڑ کر کے، سنتوں کو ترک کر کے، فرائض کو ترک کر کے، کیا ہمیں ایسی اچھی زندگی؟ اہل علم نے، بعض العلم نے تو اس داڑھی کو چھوڑنا یہ فرض قرار دے، اور حقیقت میں دیکھا جائے تو فرض ہی ہے یہ۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے صیغے داڑھی کے لیے استعمال کیے ہیں، وعف اللحى، ورخ اللحى، وفر اللحى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے سب امر کے صیغے استعمال کیے، سب حکم دیا کہ کرو کرو، داڑھی کو چھوڑو چھوڑو، معاف کرو، فلاں کرو، اس طرح سے امر کے صیغے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے اہل علم نے کہا کہ یہ واجب ہے۔ لہذا اس کے باوجود انسان چاہتا ہے کہ خوشگوار زندگی مل جائے، ہرگز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کرتے 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 انسان کو اچھی زندگی نہیں مل سکتی۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں اچھی ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں، آپ کی اطاعت کریں، اپنے اولیاء، اپنے اماموں، اپنے بزرگوں کو چھوڑ دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھامے رکھے، آپ کی اطاعت اور فرما برداری کو مضبوطی سے تھامے رکھے۔ اسی طرح ہمیں اس واقعے سے ایک سبق ملتا ہے، وہ کیا؟ اللہ رب العالمین کا ایک اور قانون، وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کبھی مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ عطا کرتا ہے، کبھی کافروں کو مسلمانوں پر غلبہ عطا کرتا ہے۔ وہ اس وجہ سے نا کہ مسلمان غافل نہ ہو، مسلمان خوش فہمی کا شکار نہ ہو، مسلمان اپنی اصل کو نہ بھولے، مسلمان اللہ رب العالمین کو نہ بھولے۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ان کو فتح عطا کرتا ہے، کبھی ان کو فتح عطا کرتا ہے، لیکن حقیقی فتح کس کی ہے؟ مسلمانوں کی ہے، حقیقی کامیابی کس کی ہے؟ مسلمانوں کی ہے۔ اسی طرح جنگ احد سے ایک اور بات مجھے اور آپ کو پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس جنگ میں مسلمانوں اور منافقین کے درمیان میں تمیز کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھ لیا، بتا دیا لوگوں کو کہ دیکھو یہ مسلمان ہیں جنہوں نے ہر معاملے میں اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اللہ کے حکم کی تعمیل کی، اور یہ منافق ہے جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑا، اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں تھا کہ آپ کو ایسے ہی چھوڑ دے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے پسپا کر کے چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ ایسے نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے سے جو ہے خبیث اور طیب کو الگ الگ کر دیا۔ طیب صحابہ کرام تھے، خبیث یہ منافقین تھے جن کو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں سے الگ کر کے دکھایا کہ یہ دیکھو یہ ان کی حقیقت ہے، یہ ان کی اصلیت ہے۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 179 ہے۔ اسی طرح اس جنگ سے اللہ رب العالمین یہ بھی ظاہر کرنا چاہتا تھا نا کہ اس کے مخلص بندے، وہ لوگ جو اس کے مخلصین میں سے ہیں، وہ اس کے عبادت گزار بندے ہیں، وہ ان کی عبودیت کو ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ وہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ چاہے تنگی ہو چاہے خوشحالی ہو، چاہے پسند ہو یا چاہے ناپسند ہو، ہر حال میں اس کے نیک بندے، اس کے مخلص بندے اس کی عبادت اور اطاعت سے پیچھے نہیں رہتے، وہ اس کی عبادت اور اطاعت پر قائم رہتے ہیں۔ مسلمان ایسے ہی ہوتا ہے نا، مسلمان ایسے ہی ہوتا ہے، چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو، چاہے فراخی ہو چاہے تنگی ہو، چاہے پسند ہو چاہے نہ پسند ہو، ہر معاملے میں وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے نبی کی اطاعت کرتا ہے، ان کی فرما برداری کرتا ہے، ان کی منع کردہ چیزوں سے رک جاتا ہے۔ یہ ایک مسلمان کی پہچان ہے، یہ ایک مومن کی پہچان ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اس واقعے کے ذریعے سے یہ بھی بتایا، یعنی جنگ احد سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ لوگوں پر حکم لگانے سے آپ بچو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، لوگ کفر کی جو ہے گن ایسی چلاتے ہیں کہ کسی پر نہیں رکتے، اس پر بھی کفر کا فتویٰ، اس پر بھی کفر کا فتویٰ، اس پر بھی کفر کا فتویٰ، بس سب پہ داغتے چلے جاتے ہیں، یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ فلاں ہے، یہ ڈھمکانا ہے، یہ ایسا ہے نہ یہ ویسا ہے۔ آپ پر کیا وحی ہوتی ہے جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا کرتی تھی؟ ہاں، کیوں آپ کسی کو کافر قرار دیتے ہیں بھائی؟ کیوں آپ کسی کو مشرک قرار دیتے ہیں؟ کیوں آپ کسی کو منافق قرار دیتے ہیں؟ بالکل نہیں، ایسے بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، یہ واقعہ مجھے اور آپ کو بتاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قزمان کا واقعہ، کہ لوگ صحابہ کرام کہہ رہے تھے کہ دیکھو جنتی ہے جنتی ہے۔ بھائی کون ہو تم جنتی کی گواہی دینے والے؟ اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ تمہارا اندازہ غلط ہے، تمہارا ازمپشن غلط ہے، اس طرح کے تصورات نہ کرو کسی کے تعلق سے، نہ ایسی باتیں کہو۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ یہ مشرک ہے، یہ جو ہے جہنمی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی پر وحی آتی ہے، تم پر وحی نہیں آتی ہے نا بھائی۔ لہذا میرے بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھو ہمیشہ کبھی بھی کسی کی تکفیر مت کرو۔ آپ یہ مت کہو کہ یہ فلاں کافر ہے، فلاں کافر۔ بھائی آپ کو کہنے سے کیا جنت ملے گی؟ ہمارے مسلمان بھائیوں ہی کو آپ کافر قرار دے رہے ہیں، اسلام سے نکال دے رہے ہیں، حالانکہ اس نے کفر کا اعلان نہیں کیا، ہاں اس نے مشرک ہونے کا اعلان نہیں کیا، یا اہل علم نے اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، اس پر شرک کا فتویٰ نہیں لگایا، جب تک کہ آپ خود کیسے کہہ سکتے ہو؟ ہاں اگر اہل علم کی ایک جماعت نے اگر کسی پر کفر کا فتویٰ لگایا ہو، کسی پر شرک کا فتویٰ لگایا ہو مشرک ہونے کا، تو اس کو کہا جا سکتا ہے، لیکن جب تک کہ کسی کو کافر قرار نہ دیا جائے، یہ ہمارا میرا آپ کا کام نہیں، یہ بڑے بڑے علماء کا کام ہے، کیونکہ اس کے اصول اور ضوابط ہوتے ہیں تکفیر کے۔ ایسے ہی منہ اٹھائے کہ کوئی بھی آیا اور تکفیر کر دیا نہیں چلتا۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ نے
کہہ دیا نا کہ یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے، تو پھر کیا حرج ہے ان کو کافر بولنے میں، ان کو کیا حرج ہے مشرک بولنے میں؟ ارے میرے بھائی، اس کے علاوہ بھی دلائل ہیں جہاں پر بہت سے ایکسیپٹیشنس ہے، شریعت نے دیا ہے، عذر کو قبول کیا ہے۔ وہ شخص جس نے کہا تھا کہ میری راکھ کو ہوا میں، صحیح بخاری کی جو حدیث ہے، میرے راکھ کو ہوا، مجھے جلا دینا، میری راکھ کو ہوا میں اڑا دینا، پانی میں بہا دینا، اور اس نے کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے جمع کرنے پر قادر ہوا تو عذاب دے گا، اگر اللہ تعالیٰ۔ تو اس بات کا جملہ، یہ جملہ کیا بتاتا ہے؟ یہ کفریہ جملہ ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کے ڈر سے کہا تھا، لہٰذا اس کے پاس ایک عذر تھا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ آج آپ کسی کو بھی کافر کہتے ہیں، کسی کو بھی مشرک کہتے ہیں، اس کے پاس کیا عذر ہے آپ کیا جانو؟ لہذا بتانے کا مقصد یہ ہے نا میرے بھائیوں اور بہنوں، کسی پر بھی فتویٰ مت لگاؤ، کفر کا، شرک کا، مشرک ہونے کا، کافر ہونے کا فتویٰ یہ کہہ سکتے ہیں بھئی یہ عمل کفریہ ہے، یہ عمل شرکیہ ہے، یہ عمل نہ کرو، یہ عمل کفر کی طرف لے جانے والا ہے، یہ منافق کی علامتوں میں سے ہے، یہ منافق کی نشانیوں میں سے ہے، اس طرح سے کہہ سکتے ہیں، کسی کے اوپر حکم نہیں لگا سکتے، یاد رکھیے۔ تو یہ ایک بات ہمیں اس واقعے سے پتہ چلتی ہے۔ اسی طرح ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے نا کہ انسان کو خیر کے معاملے میں، نیکی میں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کیا سوچتا ہے؟ نیکی کا ارادہ کیا، سوچتا ہے چلو کل کروں گا، ٹالتا جاتا ہے۔ یاد رکھیے ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی صحیح بخاری کی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم لڑو گے تو جنت میں جاؤ گے، ان کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں، فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ، انہوں نے جو ہاتھ میں کھجوریں تھیں، انہوں نے یہ بھی نہیں چاہا کہ وہ کھجوریں کھانے میں جتنا ٹائم لگتا ہے نا میرے اور جنت کے درمیان میں اتنا ٹائم ہو، انہوں نے وہ بھی نہیں چاہا، اور انہوں نے ان کھجوروں کو پھینک دیا اور فوراً جا کر کے لڑے اور یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ لہذا یاد رکھو جب کبھی ارادہ ہو نا نیکی کا، فوراً کر لو، انتظار مت کرو، ورنہ کیا ہوتا ہے نا شیطان دل میں خیالات ڈالتا ہے، تصورات ڈالتا ہے، اس سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل نہیں، جیسی ارادہ کریں آپ نیکی کر لو۔ آپ دیکھیں وہ صحابہ اکرام جو جنگ تبوک میں پیچھے تھے، وہ کیا سبب تھا؟ انشاءاللہ جب جنگ تبوک کی ہم لوگ بات کریں گے میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ بات، لیکن ان کا سبب ایک جو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا نا، وہ یہ ایک سبب بھی بتایا کہ ہم سوچتے تھے کہ ہم کل کریں گے، ہم کل تیاری کر لیں گے، کل آ جائیں گے، اس طرح کرتے ہم لوگ پیچھے رہ گئے۔ لہذا کبھی ایسا نہ کرو میرے بھائی اور بہنوں، جیسے ہی موقع ملے نیک عمل ضرور بھی ضرور اور جلد از جلد کر لیا کرو۔ اسی طرح سے ایک اور آخری بات جو اس سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ حسن ظن، ہمیشہ اپنے بھائیوں سے حسن ظن رکھیے، چاہے کیسے بھی معاملہ آپ کے ساتھ ہوا ہو، آپ حسن ظن رکھیے، اچھا گمان رکھیے، اچھا سوچیے، اچھے باتیں کیجیے ان کے تعلق سے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، جب ان کے والد یمان کو شہید کر دیا گیا، مسلمانوں کے ہاتھوں سے وہ شہید ہو گئے غلطی سے، حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے۔ انہوں نے حسن ظن رکھا اپنے بھائیوں کے تعلق سے، سوچا کہ نہیں ان سے غلطی سے ہو گیا۔ ہمارے یہاں لوگ کیا کہتے ہیں، کوئی بھی معاملہ ایسا ہو گیا کہتے تم نے جان بوجھ کر کے کیا، تم جانتے تھے اس کے باوجود تم نے کیا، تم تکلیف پہنچانا چاہتے تھے مجھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں کہا انہوں نے، بلکہ انہوں نے معاف کر دیا۔ لہذا میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، یہ کچھ اسباق تھے جو جنگ احد سے میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے ذہنوں میں رکھیں۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ جنگ احد کے بعد سریہ رجیع پیش آیا۔ سریہ رجیع یہ کیا ہے؟ تو انشاءاللہ آج ہم لوگ 2 سریوں کا تذکرہ کریں گے، ایک سریہ رجیع اور ایک بئر معونہ۔ تو یہ سریہ رجیع کیا تھا؟ یہ سن 4 ہجری میں پیش آیا۔ قبیلے جو ہے عدل اور قارہ کے کچھ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ ہمارے درمیان میں اسلام کا چرچا ہے، لہذا آپ ہمارے ساتھ کچھ قرآن پڑھانے والے، کچھ قرآن سکھانے والے لوگوں کو آپ ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ اس ابن اسحاق کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 لوگوں کو، لیکن صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں کو بھیجا۔ صحیح بخاری کے مطابق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں کو حضرت عامر بن ثابت کے جو ہے نگرانی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر مقرر کر کے 10 لوگوں کو ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ اب وہ لوگ چل پڑے۔ جب مقام عصفان میں وہ لوگ پہنچے تو قبیلہ حذیل کے بنو لحیان کو پتہ چلا، اور ان لوگوں نے دھوکہ دیا ان صحابہ کرام کو، 10 صحابہ کرام کو، اور جو ہے 100 لوگوں کو جو ہے 100 تیر اندازوں کو صحابہ کرام کے پیچھے لگا دیا۔ اب وہ لوگ ان کے قدموں کے نشانوں کا پیچھا کرتے وہ لوگ صحابہ کرام تک پہنچ گئے، اور وہاں پہنچ گئے جہاں صحابہ کرام نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ وہاں پر انہوں نے جو ہے کھجور کی گٹلیوں کو دیکھ کر کے پہچان لیا کہ یہ یثرب کے مدینہ کے کھجور ہے، لہذا ان لوگوں نے کسی طرح جو ہے تیزی سے صحابہ کرام کا پیچھا کر کے صحابہ کرام کو انہوں نے پکڑ لیا۔ اب صحابہ کرام نے جب ان لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ لوگ پہاڑیوں پر چڑھ گئے، صحابہ کرام پہاڑی پر جا کر کے ان لوگوں نے پناہ لے لی۔ یہ لوگ نیچے کھڑے ہوئے تھے، ان لوگوں نے صحابہ کرام سے کہا
کہا کہ دیکھو ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے، تم آ جاؤ نیچے۔ حضرت عاصم بن ثابت نے کہا کہ نہیں، ہم مشرکین کی پناہ میں نہیں آ سکتے۔ لہذا ان لوگوں نے جو ہے جنگ کی اور حضرت عاصم بن ثابت سمیت 7 صحابہ کرام شہید ہو گئے، 7 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ باقی کے جو 3 بچے تھے، جس میں سے حضرت خبیب تھے، حضرت زید تھے، اور اسی طرح طارق بن جو ہے عبداللہ بن طارق تھے، حضرت عبداللہ بن طارق، یہ تینوں صحابہ کرام پہاڑی کے اوپر تھے۔ تو ان مشرکین نے ان کو اعلان کیا اور کہا کہ دیکھو ہم تمہیں جو ہے امان دیتے ہیں، حفاظت کی ضمانت دیتے ہیں، آپ نیچے آ جاؤ، تم لوگ نیچے آؤ گے تو ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ یہ جو ہے اعلان کیا، چیخا زور زور سے، تو صحابہ کرام اتر گئے نیچے، تینوں صحابہ کرام نیچے اتر گئے۔ اب جب وہ نیچے اتر گئے تو ان لوگوں نے کیا کیا، ان کو باندھنے کی کوشش کی، اپنی کمانوں کی تانت سے ان کو باندھنے کی کوشش کی۔ تو حضرت عبداللہ بن طارق نہیں باندھ رہے تھے، کہا یہ تمہاری سب سے پہلا دھوکہ ہے جو تم ہمیں دے رہے ہو، تم نے کہا تھا کہ تم ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کرو گے، لہذا یہ پہلا دھوکہ ہے جو تم ہمیں دے رہے ہو۔ لہذا انہوں نے باندھنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان لوگوں نے حضرت عبداللہ بن طارق کو وہیں قتل کر دیا، اور حضرت خبیب کو اور حضرت زید کو لے کر کے وہ لوگ مکہ گئے اور وہاں لے جا کے قریش کے ہاتھوں انہیں جو ہے بیچ دیا۔ حضرت خبیب کو خریدنے والا بنو حارث بن عامر کا جو ہے بن نوفل تھا، جس نے حضرت خبیب کو خرید لیا، کیونکہ عامر بن نوفل کو، حارث بن عامر کو جو ہے حضرت خبیب نے قتل کیا تھا، لہذا اس نے جو ہے حضرت خبیب کو خرید لیا، اور خرید کر کے جو ہے اس نے حضرت خبیب کو قید کر لیا۔ قید کرنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد جب ان لوگوں نے حضرت خبیب کے قتل کا ارادہ کیا تو حضرت خبیب نے حارث کی بیٹی سے اس طرح منگایا، کہا کہ میں جو ہے اللہ رب العالمین کے پاس جانے والا ہوں، مجھے صاف صفائی کے لیے سترہ چاہیے، جو ہے اس طرح چاہیے۔ اس طرح جو ہے اس کی بیٹی نے حارث کی بیٹی نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ انہوں نے اس طرح ہاتھ میں لیا، اور راوی حدیث کہتے ہیں، اسی روایت کو جو ہے بیان کرنے والے کہتے ہیں، وہ خاتون اصل میں کیا ہے نا، یہ جو خاتون تھی نا حارث کی بیٹی، یہ بعد میں چل کر کے مسلمان ہوئی، اور اس نے مسلمان ہونے کے بعد اس واقعے کو بیان کیا۔ کہتی ہے کہ میں ذرا اپنے کام میں مشغول کیا ہوئی، میرا چھوٹا سا بچہ رینگتے ہوئے خبیب کے پاس چلا گیا۔ اب آپ سوچے، دشمن کا بچہ ہے، ہاتھ میں اس طرح ہے، ماں آخر ماں ہی ہوتی ہے، چاہے دشمن ہو کوئی بھی ہو۔ کہتی ہے کہ ذرا میں مشغول کیا ہوئی کام میں، میرا بچہ جو ہے دوڑتے ہوئے جو ہے رینگتے ہوئے وہ خبیب کے پاس چلا گیا، اور وہ خبیب نے ان کو اپنے پیر پر بٹھایا، اپنی ران پر بٹھایا، اور ان کے ہاتھ میں اس طرح تھا۔ جب میں دیکھی تو میں گھبرا گئی، میں ڈر گئی، مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں اسے قتل نہ کر دے۔ حضرت خبیب نے جب میری جو اس پریشانی کو دیکھا اور بھانپ لیا، کہا چونکہ ماں ہے نا، کہا کیا سمجھتی ہو کہ اس بچے کو میں قتل کر دوں گا؟ ہاں، اس بے قصور بچے کو؟ کہا میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا، میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا۔ لہذا حضرت وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ خبیب نے میرے بیٹے کو چھوڑ دیا۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے خبیب جیسا اچھا قیدی کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ کہتی ہیں کہ مدینہ میں جب ہمیں کھجور میسر نہ تھا، خبیب انگور کھاتے تھے، میں نے انہیں انگور کھاتے ہوئے دیکھا، حالانکہ انگور تو دور دور تک مدینہ میں اس وقت نہیں ملتا تھا۔ ہاں، مکہ میں عفواً دور دور تک کھجور نہیں ہوتا تھا، کھجور نہیں ملتا تھا مکہ میں دور دور تک، ہم کو کھجور ملنا مشکل تھا وہاں پر۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مکہ میں جس وقت کھجور تھا ہی نہیں، کھجور بہت مشکل سے ملتا تھا، ایسے موقع پر جو ہے خبیب انگور کھایا کرتے تھے۔ میں نے ان کو انگور کھاتے ہوئے دیکھا، حالانکہ اس وقت مکہ میں انگور تو ملتے ہی نہیں تھے، دور دور تک نہیں پائے جاتے تھے، کھجور ملنا مشکل تھا، تو انگور کہاں سے ملے؟ لہذا میں نے ایسے موقع پر جو ہے خبیب کو جو ہے انگور کھاتے ہوئے دیکھا۔ یہ کون کھلا رہا تھا؟ یہ اللہ رب العالمین کھلا رہا تھا۔ کہتی ہے کہ میں نے اپنے خبیب سے زیادہ اچھا جو ہے کبھی بھی جو ہے قیدی نہیں دیکھا، اور وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، اس کے باوجود ان کو جو ہے انگور میسر آتا تھا، لہذا اللہ ہی یہ رزق ان کو کھلاتا تھا۔ کہتے ہیں کفار نے جب ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا حضرت خبیب کو، تو وہ لوگ مکہ سے باہر ان کو لے گئے، مکہ سے باہر لے گئے سولی چڑھانے کے لیے، موت جو ہے سولی پر لٹکانے کے لیے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے کہا کہ میں 2 رکعت نماز ادا کرنا چاہتا ہوں، پھر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، اور بالکل ہلکی نماز ادا کی۔
بالکل ہلکی نماز. سوچئے ایک انسان اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا ہے. اب وہ نماز کس انداز میں پڑھ رہا ہوگا, وہ نماز کس خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ رہا ہوگا, وہ کتنی لمبی نماز پڑھنا چاہتا ہوگا. لیکن حضرت خبیب کہتے ہیں کہ میں نے اپنی نماز کو اس لیے مختصر کیا نا کہ کہیں یہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ خبیب نماز جو ہے موت کے ڈر سے نماز کو لمبی کر رہا ہے, کہ خبیب موت کے ڈر سے نماز کو لمبی کر رہا ہے. جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی دی جا رہی تھی, آپ کو قتل کیا جا رہا تھا, آپ کو شہید کیا جا رہا تھا, آپ کی زبان پر یہ اشعار تھے, ان ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان فی اللہ مصرعی وذلک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی. کہتے ہیں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر یہ حالت میری اسلام کی وجہ سے ہے, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں, چونکہ یہ اللہ کے لیے ہے تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں مر کر کس کروٹ کس پہلو پر گرتا ہوں, اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہے, راہ میں ہو رہا ہے. اور اگر اللہ چاہے تو میرے جسم کے ٹکڑوں پر, میرے جسم کے جوڑ میں اللہ رب العالمین برکت نازل فرما دے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر یہ اشعار تھے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, حدیث نمبر 4086. یہ اشعار حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ رہے تھے. یہ وہ پہلے صحابی ہے جنہوں نے موت سے قبل 2 رکعت نماز سنت پڑھنے کی جو ہے 2 رکعت نماز پڑھنے کی, نفل نماز پڑھنے کی سنت کو جاری کیا. اسی لیے آج بھی آپ دیکھیں گے ہندوستانی قانون کے مطابق بھی اور دیگر قوانین کے مطابق بھی دیگر دیشوں کے, کہ جس کو پھانسی دی جانے والی ہوتی ہے اس کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ چاہے تو آخری خواہش اپنی پوری کروا لے, نماز پڑھ لے. لوگ دیکھیے طرح طرح کی خواہشات بیان کرتے ہیں, مجھے گھر والوں سے ملنا ہے, مجھے فلاں کرنا ہے, مجھے فلاں کرنا ہے, مجھے فلاں کرنا ہے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری خواہش دیکھیے, کہتے ہیں مجھے اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنی ہے. اپنے جسم کے بالوں کو انہوں نے صاف کیا, 2 رکعت نماز ادا کی. اللہ رب العالمین کے پاس جب میں جاؤں تو صاف ستھری حالت میں جاؤں. آج ہمارے یہاں دیکھیے لوگ کیسا آتے ہیں مسجدوں میں اٹھ کر کے, بس آنکھیں گھسی اور مسجدوں میں آ کر کے پہنچ گئے ایسے گندے سندے حالت میں. ہاں کام کر رہے ہیں, پورا کپڑا گندا ہے, ویسی گندی حالت میں مسجد آ گئے. نہیں میرے بھائیوں, تکلیف ہوتی ہے, دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے. سگریٹ گٹکا کھایا, تمباکو کھایا, منہ میں بانس ویسے ہی لے کر کے مسجد میں آ گئے. بہت غلط بات ہے. ہمیں چاہیے کہ جب اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں تو با ادب طریقے سے, سلیقے کے ساتھ کھڑے ہو. آپ مجھے بتائیں, اگر آپ کو آپ کے ایریے کا کارپوریٹر بھی اگر آپ کو اپنے گھر پہ بلا لے تو آپ ایسی گندی سندی حالت میں چلے جائیں گے؟ نہیں نا. ایک انسان صاف ستھرے کپڑے پہن کر کے, ایک اچھے کپڑے پہن کر کے ایسے لوگوں کے سامنے جا کر کے کھڑا ہوتا ہے تو وہ رب جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کے سامنے ہمیں کس انداز میں کھڑے ہونا ہے. ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ رات میں تہجد کے لیے جب اٹھتے ہیں غسل کرتے ہیں, صاف ستھرے سفید کپڑے پہنتے ہیں, ہاں صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں, خوشبو لگاتے ہیں, عطر لگاتے ہیں, سرما لگاتے, اچھی طرح بالکل تیار ہو کر کے رات میں تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں. سوچئے کون ایسا کرتا ہے؟ ہمارے ہاں تو لوگ فجر میں اٹھ جائے تو بڑی بات ہے, یا اٹھے تو بھی جیسی حالت میں اٹھے ویسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن ایسے بھی اللہ والے ہیں, اللہ کے نیک بندے ہیں جو رات میں اٹھ کر کے اس کیفیت میں, اس حیت میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں. سوچئے اس لیول پر اس طریقے سے جو عبادت کی جائے اس عبادت کا معیار کیا ہوگا. یقیناً اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہی, اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کی ہی تعریف کی ہے کہ یہ لوگ قیام اللیل کرنے والے ہیں. انشاءاللہ کبھی بات نکلے گی تو اس پر بات ہم لوگ کریں گے. لہذا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس طرح سے جو ہے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں, اپنے جسم کو صاف ستھرا کرتے ہیں اور اس طرح کے اشعار پڑھتے ہیں. جب آپ کو سولی دی جا رہی تھی نا تو ابو سفیان وہاں پر پہنچتا ہے اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے کہ ابھی تو تم یہ سوچ رہے ہو کہ حضرت خبیب سے کہہ رہا ہے کون؟ ابو سفیان, کہ تم تو سوچ رہے ہوں گے کہ کاش تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم جو ہے اپنے گھر میں آرام کر رہے ہوتے. حضرت خبیب نے کہا کہ تم کیا بات کر رہے ہو, مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ میں اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہوں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں ایک کانٹا بھی چھپ جائے. پیارے نبی, یہاں پر تم بات کر رہے ہو کہ اللہ کے نبی یہاں کاش موجود ہوتے, میں ایسا سوچوں گا؟ ہرگز نہیں. مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ میں اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سکون سے رہوں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں ایک کانٹا بھی چھپ جائے. یہ محبت صحابہ کرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے. لہذا یہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
واقعہ تھا جو صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4086 میں موجود ہے. اور پھر دوسرے جو صحابی تھے جو اس واقعے میں گرفتار ہوئے تھے، یعنی زید بن دثنہ، انہیں جو ہے صفوان بن امیہ نے خرید لیا اور انہیں خرید کر کے قتل کر دیا. تو اس طرح سے یہ دوسرے صحابی بھی شہید ہوتے ہیں. اچھا، اس میں ایک بات آپ سے یاد رکھیے کہ حضرت خبیب جو شہید ہوئے تو آپ نے اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری میت پر ان کافروں کو مسلط نہ کرنا. حضرت عمرو بن امیہ ضمری کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا حضرت خبیب کے پاس کہ میں رات کے ایک حصے میں خبیب کے پاس گیا اور ان کو جو سولی دی گئی تھی وہاں سے میں نے ان کو اتار دیا. میں ڈر رہا تھا کہ کوئی مجھے نہ دیکھ لے، مجھے خوف تھا کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے، لہذا میں ان کو چھوڑ کر کے جا ہی رہا تھا اور میں نے پلٹ کر کے دیکھا تو خبیب مجھے کہیں نظر نہیں آئے. گویا ایسے لگا کہ زمین گویا ان کو نگل گئی ہے، اور اس کے بعد پھر کبھی خبیب کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گئے. لہذا اللہ رب العالمین نے ان کو کافروں کو ان پر ان کی جنازے پر، ان کی میت پر مسلط اللہ رب العالمین نے نہیں کیا. یہ سریہ رجی کا واقعہ تھا کہ اس طرح سے صحابہ اکرام کو، مسلمانوں کو ان لوگوں نے شہید کیا. اسی طرح اس کے فوراً بعد، اس کے چند مہینوں بعد علم کہتے ہیں کہ اسی کے چند مہینے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا، بئر معونہ کا واقعہ. بئر معونہ کا واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے. وہ اس طرح سے کہ نجد کے کچھ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آپ ہمارے پاس کچھ لوگوں کو بھیجیے جو ہمیں تربیت دے، جو ہمیں پڑھائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ اکرام کو بھیجا، جو قراء کہا جاتا تھا ان صحابہ اکرام کو. 70 صحابہ اکرام کو ان لوگوں کے ساتھ بھیجا. یہ 70 صحابہ اکرام کے تعلق سے بعض روایتوں میں آیا ہے کہ یہ دن میں لکڑیاں کاٹ کر کے لے جاتے اور انہیں بیچتے، یعنی تجارت کرتے. کس کے لیے؟ اصحاب صفہ کے لیے. یعنی وہ صحابہ اکرام جو علم حاصل کرتے تھے، پڑھنے پڑھانے کا کام کرتے تھے، ان صحابہ اکرام کے لیے یہ جا کر کے بازار میں تجارت کرتے اور ان کو ان کی ضروریات کو پورا کرتے. اور رات میں یہ لوگ قیام اللیل کیا کرتے تھے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ اکرام کو جو آئے تھے، ان صحابہ اکرام کو ان لوگوں کے ساتھ بھیجا. بعض روایتوں میں آیا ہے کہ یہ کچھ قبائل تھے، رعل، زکوان، بنو لحیان اور اسی طرح عصیہ قبیلے کے تھے. یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور مطالبہ کیا کہ ہمارے پاس کچھ لوگوں کو بھیجیے جو ہمیں پڑھائیں، سمجھائیں، دینی تعلیم دے، ہماری تربیت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ اکرام کو ان کے ساتھ بھیجا. میرے بھائیوں اور بہنوں، ذرا سا یہاں پر رکتے ہیں. اس لیے رکتے ہیں نا کہ آپ دیکھیں ابھی 10 صحابہ اکرام شہید ہوئے، ابھی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 صحابہ اکرام کو بھیج رہے ہیں. کیوں بھیج رہے ہیں اللہ کے نبی؟ تربیت کے لیے. آپ دیکھیں کہ ایک نو مسلم کی تربیت کرنا کتنا ضروری ہے. میں بارہا اپنے درس میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے، ہمیں ایسے سینٹرز بنانے چاہیے جو نو مسلم نوجوانوں کی تربیت کا ذریعہ ہو. کیونکہ ایک مسلمان کے نیو اسلام قبول کرنے کے بعد اس کی تربیت بہت ضروری ہے، کیونکہ ابھی وہ کفر اور شرک چھوڑ کر کے آیا ہے، وہ ابھی کفر کی، شرک کی گندگی چھوڑ کر کے آیا ہے. وہ کیسے پتہ کرے گا کہ اصل اسلام کیا ہے، صحیح اسلام کیا ہے، صحیح اسلام کا طریقہ کیا ہے، صحیح مسلمان ہونا کیا ہے؟ وہ کیسے اس بات کا فرق کر پائے گا؟ یہی وجہ ہے کہ آج دیکھیں آپ بہت سارے مسلمان، بہت سارے ایسے نو مسلم جن کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں کی جاتی ہے، جن کو صحیح طریقے سے تربیت نہ دی جانے کی وجہ سے آج وہ غلط راستے پر چلے جاتے ہیں، غلط طریقوں کو اختیار کر لیتے ہیں، غلط عقائد کے وہ قائل ہو جاتے ہیں، غلط عقائد کو وہ اختیار کر لیتے ہیں. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ بہت ضروری ہے ان کا مسلمان ہونا، ان کو مسلمان کرنا جتنا ضروری ہے اس سے زیادہ ضروری ان کی تربیت کرنا ہے، کیونکہ اسی کے مطابق ان کو ساری زندگی بسر کرنی پڑے گی نا. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا واقعہ ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ اکرام کو بھیجا. کیوں؟ کیونکہ تربیت کی بات تھی. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70 صحابہ اکرام کو ان لوگوں کے ساتھ بھیجا. اب ہوا یہ کہ یہ 70 صحابہ اکرام کو وہ لوگ لے گئے اپنے ساتھ. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ اہل نجد کے تعلق سے میں ڈرتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا انی اخاف علیہم اہل نجد، کہ میں اہل نجد کے تعلق سے مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ میرے صحابہ کو نقصان پہنچائیں گے. لیکن ان لوگوں نے کہا کہ ہم ذمہ داری لیتے ہیں، ہم یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. اس کے باوجود وہ 70 صحابہ اکرام کو لے کر کے چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطالبے پر 70 صحابہ اکرام کو بھیج دیا. اب جب یہ لوگ بئر معونہ
کے پاس پہنچے تو ان لوگوں نے بھی دھوکہ دے دیا، ان لوگوں کے ہاتھوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط عامر بن طفیل کے پاس پہنچا، اس نے جو ہے سوچا نہ سمجھا، پیچھے سے اشارہ کیا آدمی کو، اس نے صحابی رسول کے سینے میں کھنجر گھونپ دیا اور صحابی رسول وہیں پر شہید ہو گئے۔ اور وہ صحابی رسول حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام حرام تھا، وہ صحابی رسول حرام بن ملحان ان کا پورا نام تھا، وہ صحابی رسول جیسے ہی شہید ہوئے ان کے جسم سے خون بہنے لگا، انہوں نے اپنے خون کو لے کر کے اپنے چہرے اور اپنے سر پر مل لیا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ اس حالت میں اللہ رب العالمین سے ملاقات کریں کہ وہ خون میں لت پت ہو، خون میں نہائے ہوئے ہو، ایسے موقع پر ایسی حالت میں وہ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، لہذا انہوں نے اپنے پورے جسم پر، اپنے چہرے پر، اپنے سروں پر خون کو مل لیا۔ یہ سیرت ابن ہشام کی روایت ہے، جلد 3 صفحہ نمبر 260۔ لہذا یہ صحابی رسول، تمام صحابہ کرام کو شہید کر دیا جاتا ہے، ایک صحابی رسول اس میں بچ جاتے ہیں، حضرت عمرو بن امیہ الضمری۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ وہ پکڑے جاتے ہیں، حضرت عمرو بن امیہ الضمری زندہ پکڑے جاتے ہیں اور ان سے چھوٹ کر کے بھاگ جاتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو چھڑا کر کے وہ بھاگ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے وہ دوڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ راستے میں جب وہ پہنچتے ہیں تو انہیں 2 آدمیوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے جو بنو کلب کے تھے، جن لوگوں نے ان کے صحابہ کو قتل کیا، جن لوگوں نے حضرت عمرو بن امیہ الضمری کے ساتھیوں کو قتل کیا، انہی کے قبیلے کے 2 لوگ، بنو کلاب کے قبیلے کے 2 لوگ جو ہے حضرت عمرو بن امیہ الضمری کو نظر آ جاتے ہیں، وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کے باتیں کرتے ہیں، اور پھر جیسے ہی وہ دونوں غافل ہوتے ہیں، حضرت عمرو بن امیہ الضمری اٹھتے ہیں، اس کی تلوار نکالتے ہیں، دونوں کو ختم کر دیتے ہیں، دونوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ اور جب دونوں کو قتل کرتے ہیں اور ان کی تلاشی لیتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ان کے پاس اللہ کے نبی کا خط ہے، اللہ کے نبی کا امن نامہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امن دے رکھا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے امان کا وعدہ کر دیا تھا۔ بہت افسوس، نادم اور شرمندہ ہوتے ہیں اپنے اس کام پر۔ سوچیں کہ وہ یعنی حضرت عمرو بن امیہ ان کو قتل کر کے یہ سمجھ رہے تھے کہ میں نے اپنے بھائیوں کا بدلہ لے لیا، میں نے اپنے بھائیوں کو قتل کرنے والوں کو قتل کر دیا، لہذا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں، پورا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے کہ وہ دونوں کو حضرت عمرو بن امیہ الضمری نے غلطی سے قتل کر دیا ہے، لہذا اب ان دونوں کی دیت کو دینے کے لیے، اللہ اکبر، قربان جائے پیارے نبی پر، آپ کے اخلاق، آپ کی کردار، آپ کی اعلیٰ شان کو دیکھیے کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ کے صحابہ کو شہید کیا، جب ان کے قبیلے کے 2 لوگ شہید کیے جاتے ہیں ایسی صورت میں بغیر کسی غلطی کے، تو ایسی صورت میں یعنی ان لوگوں کو امان ملنے کے باوجود جب وہ لوگ شہید کیے جاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی دیت ان کے قبیلے کو دینا چاہتے ہیں، لہذا اس دیت کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے پاس جاتے ہیں، بنو نذیر کے یہودیوں کے پاس جاتے ہیں، چونکہ ان لوگوں کا مسلمانوں اور یہودیوں کا معاہدہ تھا نا کہ جب کبھی ایسا معاملہ ہوگا تو دونوں مل کر کے اس کی تلافی کریں گے، اس کو ادا کریں گے، لہذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی تم اس میں کنٹریبیوٹ کرو اور تم بھی جو ہے دیت میں حصہ دو۔ اسی وقت بنو نذیر کے یہودی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اور یہ ارادہ کرنا ان کا اللہ رب العالمین حضرت جبرائیل کے ذریعے سے خبر دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بنو نذیر کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محاصرہ کرتے ہیں۔ بنو نذیر کے یہودی یہاں پر عہد شکنی کرتے ہیں، آپ کے قتل کی کوشش کرتے ہیں، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں یہ جو ہے غزوہ بنو نذیر کا سبب بنتی ہے، انشاءاللہ آگے اس کا ذکر آئے گا، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ جاتے ہیں۔ آپ سوچیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو دیت دے رہے ہیں جنہوں نے آپ کے صحابہ کو قتل کیا، لہذا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت جو ہے غمزدہ ہوتے ہیں ان صحابہ کی وفات پر، جن صحابہ کرام کو ان لوگوں نے بئر معونہ کے پاس شہید کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان پر یعنی رعل اور ذکوان بنو الحیان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک قنوت نازلہ پڑھا، 1 مہینے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر بد دعا کی، قنوت نازلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر 1 مہینے تک پڑھا۔ یہ روایت جو ہے صحیح بخاری کی ہے۔ اچھا ایک اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 4088، اسی طرح سے 4096۔ اسی دوران ایک صحابی رسول کے ذریعے سے ایک کرامت ظاہر ہوتی ہے، وہ کیا؟ عامر بن فہیرہ، حضرت عامر بن امیہ الضمری کہتے ہیں کہ جب میں ان کے ہاتھوں پکڑا گیا
یہ بھی صحیح بخاری ہی کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب میں ان کے ہاتھوں پکڑا گیا تو میں نے دیکھا عامر بن فہیرہ جو شہید ہوئے تھے، تو مجھ سے اس شخص نے جو ہے طفیل بن عمرو بن امیہ نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ میں نے کہا عامر بن امیہ ہے، میں نے کہا عامر بن فہیرہ ہے۔ عامر بن طفیل نے مجھ سے ایک مقتول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، عامر بن طفیل نے مجھ سے ایک مقتول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت عامر بن امیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ جو ہے عامر بن فہیرہ ہے۔ تو عامر بن طفیل کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ یہ شخص، اور حضرت عامر بن امیہ ضمری بھی کہتے ہیں کہ یہ شخص ایک شخص نے جب عامر بن جو ہے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، تو ان کی میت جو ہے تھوڑا سا آسمان سے اوپر کی طرف اٹھی اور پھر زمین پر آ کر کے بیٹھ گئی۔ کہتے ہیں کہ جب اس شخص نے، یہ قتل کرنے والے نے جب یہ واقعہ دیکھا تو وہ خود بھی مسلمان ہو گیا، تو یہ حضرت عامر بن فہیرہ کے جو ہے میت کے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور وہ بھی جو ہے مسلمان ہو گیا۔ تو اس طرح سے یہ بئر معونہ کا واقعہ ہوتا ہے اور 70 صحابہ کرام کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے تک ان لوگوں پر جو ہے قنوت نازلہ پڑھتے ہیں، بد دعائیں کرتے ہیں نماز میں۔ لہذا یہ دو واقعہ، ایک تو واقعہ رجی اور ایک تو واقعہ بئر معونہ۔ آئیے غزوہ نذیر کی طرف تھوڑا سا میں اشارہ کر دوں، اور تھوڑا سا غزوہ نذیر بھی غزوہ بنو نذیر ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بنو نذیر کے پاس گئے تھے، یہودیوں کے پاس۔ یہودیوں کے 3 قبیلے میں نے آپ کو بتایا تھا مکہ میں آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ بنو قینقاع کے ساتھ کیا معاملہ ہوا میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ لوگ شام کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھگا دیا، اور وہاں پر یہ لوگ رہے اور کچھ وہاں پر جو ہے مر بھی گئے۔ دوسرے بنو نذیر اور بنو قریظہ 2 قبیلے مدینے میں تھے ابھی بھی، اور ان کے ساتھ معاہدہ جاری تھا۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دونوں قبیلے بنو عامر کے 2 لوگ، قبیلے بنو کلاب کے 2 لوگ جب جو ہے حضرت عامر بن امیہ ضمری کے ہاتھوں قتل کر دیے جاتے ہیں، یہ دونوں مر جاتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیت چونکہ دینا تھا تو یہودیوں کے پاس جاتے ہیں کہ تم لوگ بھی جو ہے کنٹریبیوٹ کرو۔ لہذا یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بہترین وقت ہے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم قتل کا، نعوذ باللہ بہترین وقت ہے، بہترین چانس ہے۔ لہذا وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کو بلاتے ہیں ایک جگہ پر کہ یہاں آؤ، ہم آپ کو دے دیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک شخص جو ہے جس کا نام عمرو بن جحاش تھا، اس نے دیوار پر چڑھ کر کے آپ کے اوپر چکی کا پاٹ گرانا چاہا، بڑا پتھر چکی کا پاٹ گرانا چاہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے خبر دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے نکل کر کے واپس مدینہ آ گئے، اور صحابہ کرام جو آپ کا انتظار کر رہے تھے انہیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے۔ بعد میں جب پتہ چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ پہنچ گئے، مدینہ پہنچ گئے عفواً، لہذا وہ صحابہ کرام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل کر کے واپس جو ہے مدینہ آ جاتے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری تیاری کے ساتھ جاتے ہیں اور بنو نذیر کا جو ہے محاصرہ کر لیتے ہیں۔ یہ جو ہے قبیلے بنو نذیر کا آپ جو ہے محاصرہ کر لیتے ہیں ان یہودیوں کا، اور یہودیوں کے اوپر پھر وہی محاصرہ کئی دنوں تک جاری رہتا ہے، اور اس کے بعد جب ان لوگوں کے پاس معاملات تھوڑا سا ان کے نرم پڑتے ہیں تو یہ لوگ ہتھیار ڈال دیتے ہیں غزوہ بنو نذیر والے، اور جب ہتھیار ڈال دیتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو جو ہے اجازت دے دیتے ہیں کہ یہ یہاں سے نکل جائے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے اونٹوں پر اپنا سامان لاد کر کے بنو نذیر والے نکل جاتے ہیں۔ بعض لوگ خیبر کی طرف چلے جاتے ہیں، بعض لوگ شام کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک اور بڑا اور عظیم الشان معرکہ پیش آیا، حالانکہ اس میں کوئی جنگ وغیرہ نہیں ہوئی بہت زیادہ بڑی، لیکن اس میں ہونے والے بہت ہی شاندار واقعات، اور یہ تیسرا جو یہودیوں کا قبیلہ تھا بنو قریظہ، اس کی بدعہدی۔ 2 قبیلے تو شہر بدر ہو چکے، میں نے آپ کو بتایا تھا، بنو قینقاع انہوں نے بیعت عہدی کی، یہ شہر بدر کر دیے گئے اور ملک شام کی طرف بھگا دیے گئے۔ دوسرے بنو نذیر، ان لوگوں نے بدعہدی کی، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی مدینہ سے بھگا دیا، نکال دیا، اور یہ خیبر اور شام میں جا کر کے جو ہے ان لوگوں نے پناہ لی۔ اب تیسرا جو گروہ تھا بنو قریظہ کا، ان لوگوں نے جو ہے جنگ خندق میں، جنگ احزاب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدعہدی کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی یہاں سے کھدیڑ دیا۔
اب جنگ احزاب پیش کیسے آئی؟ تو دیکھیے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ جنگ احزاب سن 5 ہجری میں پیش آئی، 5 ہجری میں یہ جنگ ہوئی، یہ غزوہ ہوا۔ اب یہ غزوہ اس طرح سے ہوا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا بنو نذیر کا، جو ابھی ہم نے جلا وطنی کا واقعہ دیکھا تھا بنو نذیر کا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض اس میں سے خیبر میں جا کر کے آباد ہو گئے، تو وہاں سے بنو نذیر کے 20 بڑے سردار یہ گئے قریش مکہ کے پاس اور جا کر کے ان لوگوں سے بات چیت کی، ان کو عار دلائی کہ تم کس طرح سے مسلمانوں سے ہارے ہو، تمہاری کیا حیثیت رہ گئی ہے، تمہارے کیا حالات رہ گئے، لہذا ان لوگوں نے آمادہ کیا کہ تم بھی جنگ کرو مسلمانوں کے ساتھ، تم مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرو۔ اتنا ہی نہیں کیا بلکہ یہ لوگ جو ہے قبیلے جا کر کے لوگوں کو اکٹھا کرنے لگے، بنو غطفان، اسی طرح سے اور بھی بہت سارے عرب قبائل میں یہ گھوم کر کے ان کو جنگ کی دعوت دینے لگے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ کچھ ہی عرصے میں ان لوگوں نے ایک بڑا لشکر جمع کر لیا، اب تک کا سب سے بڑا لشکر، کتنی؟ 10,000 کی فوج کا لشکر، 10,000 کا لشکر ان لوگوں نے جمع کر دیا۔ حالانکہ مسلمان بچے، بوڑھے، عورتیں سب ملا کر کے بھی مدینہ کے مسلمان اتنے نہیں تھے جتنے ان لوگوں نے جو ہے جنگجو اکٹھا کر لیے تھے۔ 10,000 کا لشکر ان لوگوں نے جمع کر لیا اور مسلمان کتنے تھے؟ بس 3,000، بس 3,000، ایک چھوٹا سا دستہ 10,000 کے سامنے 10,000 کا مقابلہ کر رہا تھا، جو ان کا بالکل 1/3 سے بھی کم حصہ تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچتی ہے کہ مشرکین مکہ نے اور یہودیوں نے مل کر کے اتنا بڑا لشکر مسلمانوں کے خلاف ترتیب دیا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جمع کرتے ہیں اور مشورہ کرتے ہیں جنگی تدبیروں کے بارے میں کہ اب ہمیں کون سی تدبیر اختیار کرنی چاہیے، کیسے ہمیں جنگ کرنا چاہیے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورہ کرنے کی عادت تھی اور ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا نا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے معاملے میں مشورہ کر لیا کرو، مشورہ کرنا بہت اچھی چیز ہے، اس کی تفصیل گزر چکی۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کو جمع کیا، تمام صحابہ کرام نے الگ الگ مشورے دیے، لیکن سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اہم مشورہ دیا، بہترین مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں جنگ کی ایک تدبیر استعمال کی جاتی ہے، جنگ کا ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ کیا کہ ہم لوگ خندق کھود دیتے ہیں، ہم لوگ خندق کھود دیتے ہیں، ایسی خندق کھود دیتے ہیں کہ جس کو دشمن عبور ہی نہ کر پائے، دشمن اس کو انگال ہی نہ پائے۔ تمام صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو ان کو یہ آئیڈیا بہت پسند آیا، خود پیارے نبی کو بھی یہ آئیڈیا بہت پسند آیا، آپ نے یہ آئیڈیا پسند کیا۔ حضرت سلمان فارسی، چونکہ عرب اس سے ناواقف تھے، حضرت سلمان فارسی یہ فارس میں استعمال کیے جاتے تھے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشورہ قبول کیا اور خندق کے کھودنے کا ارادہ کر لیا۔ اب خندق کی جو کھدائی ہونا تھا وہ جو ہے مشرق سے لے کر کے مغرب تک ہونا تھا، تقریباً جو لمبائی ہے اس کی 4 کلومیٹر کی لمبائی تھی اور چوڑائی اس کی تقریباً 7 میٹر تھی۔ اسی طرح گہرائی جو اس کی خندق کی ہونی چاہیے تھی وہ کم سے کم 5 سے 8 فٹ جو ہے 8 میٹر گہرائی ہونی چاہیے تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کا ایک گروہ بنایا کہ باری باری وہ کھدائی کریں گے اور 40 گز تک انہیں کھودنا تھا، لہذا صحابہ کرام نے یہ کھودنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں لگے ہوئے تھے۔ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کر رہے تھے، ہم لوگ بھی کام کر رہے تھے، مٹی دو رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للمہاجرین والانصار، کہ اللہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اے اللہ تو مہاجرین اور انصار کی مغفرت فرما، ان کو بخش دے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 4098۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے جا رہے تھے۔ کہتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ جو وقت تھا نا، جس وقت خندق ہم لوگ کھود رہے تھے، سخت گرمی کا وقت تھا، سخت گرمی کا وقت تھا، اور ایسی حالت میں مسلمانوں کو کھانا بھی میسر نہیں تھا، کھانے کی بھی بہت زیادہ قلت تھی۔ کہتے ہیں کہ جو ہے مطلب روٹیاں بھی ایسی کھائی جاتی کہ جس میں ہلکی ہلکی بدبو آتی، ایسے کھانے کھائے جاتے جو بے لذت کھانا ہوتا۔ حضرت انس بیان کرتے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 4100
ایسے حالات میں ہم لوگ جو ہے خندق کھود رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی یہ حالت تھی کہ ایک صحابی رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے بھوک کی شکایت کرنے لگے، اپنا پیٹ دکھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیے۔ اللہ کے نبی نے اپنا کپڑا ہٹایا اور بتایا کہ تم نے تو ایک پتھر باندھے ہیں، میں نے دو پتھر باندھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ سے دو پتھر باندھے تھے تاکہ پیٹ سیدھی رہے، لہذا اس طرح سے خندق کھودی جا رہی تھی۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی، بھوک کی یہ شدت دیکھی، اپنے گھر گئے، بیوی سے کہا کہ کیا مام کھانے کے لیے کیا ہے؟ بیوی نے کہا تھوڑا سا جو ہے جس کو پیس لیں گے اور ایک بکری کا بچہ ہے۔ اللہ کے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ بکری کے بچے کو ذبح کرو اور اس کا شوربہ بناؤ اور جو کو پیس کر کے اس کی روٹی بناؤ، اور جو ہے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر پر بلاؤں گا کھانے کے لیے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ اتنی یعنی یہ حالات دیکھ کر کے مسلمانوں کے ایسے فاقے کے معاملے میں حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں آپ ہمارے گھر پر، آپ کے لیے کھانا تیار کیا گیا ہے۔ میں نے بالکل خاموشی سے رازدارانہ حالت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کر دیا کہ اے میرے صحابہ چلو جابر کے گھر پر کھانے کی آج دعوت ہے۔ آپ سوچیں حضرت جابر کہتے ہیں میں اتنا شرمندہ ہوا کہ گھر پر کھانا اتنا سا ہے، چھوٹی سی بکری کا بچہ ذبح کیا گیا اور تھوڑا سا جو تھا جس کو پیس کر کے روٹی بنائی گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو بلا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا معاملہ پیارے نبی کے سامنے رکھ دیا کہ اللہ کے نبی گھر میں ایسا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے جابر تم گھر جاؤ اور اپنی بیوی سے کہنا کہ وہ ہانڈی ابھی چولہے پر سے نہ اتارے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر کے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شوربہ لیا اور اس میں روٹی توڑ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا اور صحابہ کرام کو نکال کر کے دیا، حتیٰ کہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تمام صحابہ کرام نے کھا لیا، خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا لیا، اس کے باوجود روٹی اور جو ہے شوربہ بچا رہا، اور پھر اس کو ہم نے بھی کھایا، اس کے بعد بھی بچا رہا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خود کھاؤ اور اس کو ہدیہ بھی کر دو۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 4101۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کئی مرتبہ اللہ رب العالمین نے معجزے کا ظہور کیا، کبھی ضرورت پڑنے پر دودھ زیادہ ہو جاتا، بکری کے سوکھے ہوئے تن میں اللہ رب العالمین دودھ ڈال دیتا، کبھی کھانا زیادہ ہو جاتا، کچھ نہ کچھ معجزات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اللہ رب العالمین ظاہر کرتا رہا۔ لہذا اس طرح سے جو ہے صحابہ کرام نے، تمام صحابہ کرام جتنے تھے تقریباً کئی ایک تعداد اہل علم بیان کرتے ہیں کہ وہ تمام ایک بڑی تعداد صحابہ کرام نے اس چھوٹے سے تھوڑے سے کھانے میں جو ہے کھا لیا۔ اب بعض لوگ اسی طرح کی بعض احادیث سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کچھ پڑھ کر کے پھونکا اور جو ہے دم کیا اور فاتحہ پڑھا، اور عقل بھی کیسی لڑاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے پڑھا تھا، کچھ تو پڑھاتا ہوگا اور بہت کام کا پڑھا ہوگا، بہت اہم پڑھا ہوگا، اور بہت اہم کیا ہے قرآن میں صرف فاتحہ، لہٰذا وہی پڑھا ہوگا اور اسی طرح فاتحہ دلا۔ ایسی اٹکل پچو کی باتیں کرتے ہیں، بالکل اس طرح کی بدعتیں اور خرافات ہے، یہ اس طرح کی چیزیں جائز نہیں ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صحابہ کرام نے وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایسا عظیم الشان معجزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہوا۔ اسی کے ساتھ ساتھ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں نے بولا شاید حوالہ 4101۔ اسی طرح ایک اور واقعہ پیش آیا، ایک اور بہت اہم واقعہ پیش آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم پیشین گوئی کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم پیشین گوئی کی۔ وہ کیا کہ صحابہ کرام جب خندق کھود رہے تھے نا تو ایک بڑی چٹان آ گئی، خندق کے دوران ایک بڑی چٹان آ گئی جو توڑ ہی نہیں پا رہا تھا کوئی بھی، بہت کوششیں کی صحابہ کرام نے، نہیں ٹوٹ رہی تھی وہ چٹان۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے اور وہ چٹان کسی سے نہیں ٹوٹ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے اور آپ نے اس چٹان پر ضرب لگائی۔ جب آپ نے پہلی ضرب اس چٹان پر لگائی تو وہ ٹوٹ گیا اور اس سے ایک روشنی نکلی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر اعطیت مفاتیح الشام، کہ اللہ رب العالمین نے مجھے شام کی چابیاں دے دی، یعنی اللہ کے نبی نے پیشین گوئی کی کہ شام فتح ہوگا۔
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ضرب لگائی اور فرمایا اللہ اکبر اعطیت مفاتیح فارس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فارس فتح ہوگا، اس سے روشنی نکلی، آپ نے فرمایا فارس فتح ہوگا۔ پھر تیسری ضرب آپ نے لگائی، اس سے ایک روشنی پھوٹی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت مفاتیح الیمن، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمن فتح ہوگا۔ آپ دیکھیں کھانے کے لالے پڑے ہیں، بھوک اور پیاس کی شدت سے صحابہ کرام پریشان ہیں، خندق کھود رہے ہیں دشمنوں سے بچنے کے لیے۔ ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشین گوئی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں شام کا مالک بنائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں یمن پر فتح عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں فارس کا بادشاہ بنائے گا، فارس کی فتح تمہیں عطا کرے گا۔ یہ پیشین گوئیاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اور وہ صحابہ کرام جن کے دل میں مضبوط ایمان تھا، مضبوط یقین تھا اللہ رب العالمین کی باتوں کا، اللہ رب العالمین کے وعدوں پر یقیناً ایمان، مکمل یقین تھا، یہ صحابہ کرام نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ اور یہ بات اللہ کے نبی نے اس لیے کہی نا تاکہ صحابہ کرام جوش میں آئے، صحابہ کرام اور جوش میں بڑھ جائے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے یقین کا اظہار کرتے ہوئے سورہ احزاب آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے کا وعدہ سچ ہے، انہوں نے سچ کہا، اور اس بشارت نے ان کے ایمان کو اور زیادہ بڑھا دیا، ان کو ایمان کے اعلیٰ لیول پر فائز کر دیا، اعلیٰ لیول تک پہنچا دیا۔ اور لیکن منافقین جن کے دل میں ایمان نہیں تھا، جن کے دل میں ایمان نہیں تھا، اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی تھی، مسلمانوں سے بغض اور حسد تھا، وہ لوگ اللہ کے نبی کا مذاق اڑانے لگے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، سورہ احزاب آیت نمبر 12 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور منافق جب وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا ہے، اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ یہ مومن کی صفات ہے، یہ منافقین کی صفات ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک معجزہ اور ظاہر ہوا کہ اتنی بڑی چٹان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ضرب میں توڑ دیا، اور 3 بڑے بڑے جو سپر پاور تھے اس دور کے۔ آپ کو پتہ ہے آج دیکھیے کیسے ہمارے یہاں سپر پاور بولے تو ہم لوگ امریکہ اور روس کہتے ہیں، لیکن اس زمانے میں وہ سپر پاور تھے، وہ زمانے میں وہ سپر پاور تھے، فارس، یمن، شام، یہ سب سپر پاور طاقتیں تھیں۔ ایسی طاقتوں کی بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی کہ ایسی یہ سپر پاور طاقتیں ختم ہو جائے گی، اور مسلمانوں کو اللہ رب العالمین ان لوگوں پر غلبہ عطا کرے گا، مسلمانوں کو اللہ رب العالمین ان لوگوں پر فوقیت عطا کرے گا۔ اس بات کی پیشین گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کے حوالے مدینہ کیا، اور جو ہے عورتوں اور بچوں کو جو ہے محفوظ جگہ میں اللہ رب العالمین نے رکھ دیا۔ جب مشرکین جب آئے، یعنی کفار قریش جب مدینہ آئے، چونکہ خندق سے گرا ہوا، اصل میں معاملہ کیسا تھا نا، صحابہ کرام نے جب مشورہ کیا نا تو مشورے میں یہ بات آئی تھی کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم لوگ تو ایک طرف سے مکمل محفوظ ہے، جیسے میں آپ کو بتاؤں یہ میرے پاس ہے، یہ مدینہ ہے، گویا یہ مدینہ ہے، اور یہ پیچھے کا حصہ مکمل جو ہے مدینے کا جو ہے پہاڑوں سے گھرا ہوا، یہ مکمل پورا حصہ پہاڑوں سے گھرا ہوا، اور سامنے پوری خندق، ایک طرف درختوں کا جھنڈ لگا ہوا اور دوسری طرف پتھریلے، سخت پتھریلے راستے جس کو پار کر کے آنا ناممکن ہو، ایسے راستے پر بیچ میں ہم لوگ خندق کھود دیں گے جس سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ لہذا جب مشرکین وہاں آئے، کفار قریش وہاں آئے، جب ان لوگوں نے خندق کو دیکھا تو وہ حیران ہو گئے، وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا چیز ہے، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ کیونکہ عربوں کا یہ معاملہ تھا ہی نہیں نا، ان کے یہاں اس طرح کی کوئی تدبیر تھی ہی نہیں، اور ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسی کوئی تدبیر بھی ہو سکتی ہے، ایسا کوئی کام بھی ہو سکتا ہے، چونکہ یہ لوگ فارسی لوگ اس کو استعمال کیا کرتے تھے فارس میں۔ لہذا وہ لوگ حیران و پریشان ہو گئے، ششدر ہو رہ گئے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ہوائیاں ان کی اڑ گئی، اب کرے تو کرے کیا۔ لہذا محاصرہ کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، وہ لوگ بیٹھ گئے وہاں محاصرہ کر کے مسلمانوں کا، خندق کے اس پار، نہ اس پار آ سکتے ہیں نہ اس پار جو ہے کسی طرح عبور کر سکتے ہیں خندق کو عبور کرنے کی کوشش کریں گے، مسلمان روکیں گے، اور مسلمان جب روکنے پر آئیں گے تو یہ خندق کو عبور کر نہیں پائیں گے، خندق کو پار کر نہیں پائیں گے۔
لہذا یہ لوگ ان لوگوں نے مسلمانوں کا محاصرہ کر لیا، مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اب جب مسلمانوں کو گھیر لیا تو آپس میں ایک دوسرے پر یہ لوگ تیر برسانے لگے، وہاں سے مسلمان، یہاں سے مسلمان تیر برساتے، وہاں سے کفار مکہ، مشرکین اور یہودی جو لوگ تمام کے تمام مل کر کے آئے تھے، وہ تمام کے تمام لوگ جو ہے مسلمانوں پر تیر برساتے۔ اب بنو نذیر کے جو یہودی تھے ان لوگوں نے یہ چاہا کہ بنو قریظہ تک کسی طرح ہم لوگ پہنچ جائے اور ان کو جا کر کے بہکائے، جو مدینہ میں تھے، جو مسلمانوں کے ساتھ رہ رہے تھے، جن کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ تھا، کسی نہ کسی طرح جا کر کے ان کو بہکائے اور ان کو سمجھائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے مخالف ہو جائے اور ان کے ساتھ جو ہے بنو نذیر کے ساتھ جو ہے وہ مل جائے۔ اب ہوا کیا، دیکھیے بعض اس طرح کے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی جگہ رکھی تھی جہاں سے آنا جانا ہو سکتا تھا، یعنی خندق تو خود ہی تھی لیکن ایسا کوئی ذریعہ بھی تھا جس سے آنا جانا ممکن تھا۔ لہذا بنو نذیر کے کچھ لوگ بنو قریظہ تک پہنچ جاتے ہیں اور انہیں بہکاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ہے آپ کے صحابہ کے ساتھ بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ جو ہے بدعہدی کر دو مسلمانوں کے ساتھ، وعدہ توڑ دو اور مسلمانوں کے خلاف آ جاؤ۔ جب آپ مسلمانوں کے خلاف آ جائیں گے نا تو ہم سب کے سب مل کر کے حملہ کر دیں گے اور مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں گے، اور ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں وہ آج اس نیت ہی سے آئے ہیں کہ مسلمانوں کو ختم کر کے ہی جانا ہے، اس سے پہلے نہیں جانا ہے۔ وہ لوگ وعدہ کر کے آئے ہیں، وہ لوگ جو ہے مکمل ارادہ اور عزم کر کے آئے ہیں۔ جب بنو نذیر کو اس طرح سے، بنو نذیر نے بنو قریظہ کو اس طرح سے بھڑکایا تو بنو قریظہ ان کی باتوں میں آ گئے۔ یہ حوی بن اخطب تھا جو ہے حوی کعب بن اسد قردی سے بات کرنے کے لیے آیا تھا، اور وہ بہکانے میں تیار ہو گیا، کامیاب ہو گیا اور بنو قریظہ کو مسلمانوں کے خلاف کر دیا، اور بنو قریظہ نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیا۔ اب آپ سوچیں، باہر دشمن کھڑے ہیں، اندر یہود ہے، چونکہ مسلمانوں کے بچے، عورتیں، بوڑھے سب اندر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی ڈر تھا کہ یہ قریظہ کے یہودی جو ہے بدعہدی نہ کر دے، یہ لوگ مخالفت نہ کر دے، ہاں یہ لوگ جو ہے مسلمانوں کا ساتھ نہ چھوڑ دے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خبر کی، جب خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی بنو قریظہ کی بدعہدی کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سعد بن معاذ، اسی طرح عبداللہ بن رواحہ وغیرہ کو بھیجا کہ جا کر کے خبر لو اور پتہ کرو کہ کیا یہ بات سچی ہے، بنو قریظہ نے بدعہدی کر دی ہے، مسلمانوں کے جو میثاق مدینہ تھا کیا اس کی مخالفت کر لی ہے۔ جب یہ تینوں صحابہ اکرام گئے اور ان لوگوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ہاں حقیقت میں بنو قریظہ نے جو ہے بدعہدی کر دی ہے، میثاق مدینہ کو پارا پارا کر دیا ہے، اور اس کے ایگریمنٹ کو حتیٰ کہ پھاڑ دیا ہے، میثاق مدینہ کے ایگریمنٹ کو بھی ان لوگوں نے پھاڑ دیا ہے۔ اب آپ سوچیں کیا حالات اس وقت مسلمانوں کی تھی ہوگی، باہر سے دشمن، خندق کے اس پار بھی دشمن، اس پار بھی دشمن، اندر بھی دشمن، باہر بھی دشمن، کیسے مسلمان مقابلہ کریں گے دونوں طاقتوں کا، دونوں فوجوں کا؟ حالانکہ باہر 10,000 کا لشکر، اللہ کے نبی کو یہ ڈر تھا کہ کہیں اندر کے بنو قریظہ سے جنگ کرنے لگ جائیں تو یہ باہر کے مشرکین کسی نہ کسی طرح خندق عبور کر کے داخل ہو جائیں گے مدینہ میں، اور داخل ہو گئے تو پھر مسلمانوں کا بچ پانا مشکل ہو جائے گا، اور بنو قریظہ کو چھوڑ دیں تو پھر وہ بچوں اور عورتوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ تھا نا، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے چند صحابہ کرام کے دستے بنائے تھے، ایک صحابی کے ساتھ 100 صحابہ کرام کو، ایک کے ساتھ 200 صحابہ کرام کو، کہ وہ پورے مدینہ میں گردش کرتے رہیں اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے رہیں، تاکہ بنو قریظہ کے ان یہودیوں کو یہ احساس رہے کہ مسلمان بیدار ہے، مسلمان تیار ہے، وہ اس بارے میں یاد رکھے اس چیز کو اور اس چیز کو سوچیں۔ وہ اس وجہ سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو متعین کر رکھا تھا۔ لہذا یہ خوف، یہ حالات جو اس وقت کے تھے، اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب آیت نمبر 10 اور 11 میں بیان فرمایا، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب وہ تمہارے اوپر سے آئے، یعنی
یہ مشرکین، یہ کفار جو خندق کے اس پار تھے، یہ تمہارے اوپر سے آئے، وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور تمہارے نیچے سے یعنی تمہارے اندر سے بنو قریظہ تمہارے اوپر حملہ آور تھے، تمہارے اوپر تمہارے خلاف تھے۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو ہے کلیجے منہ کو آ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ تعبیر استعمال کی نا، بڑی شاندار تعبیر ہے، بڑی شاندار تعبیر، کسی خطرے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، ایک ڈر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور تمہارے جو ہے کلیجے منہ کو آ گئے تھے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم لوگ اللہ رب العالمین کے تعلق سے طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے۔ یہ منافقین تھے جو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور اللہ رب العالمین تب ایمان والے جو ہے آزمائے گئے اور شدت سے ہلا دیے گئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لہذا یہ چاروں طرف سے مسلمان گر گئے۔ اب مسئلہ یہ ہوا نا کہ اللہ رب العالمین نے اپنی مدد خاص کے ذریعے سے ایک ایسا شاندار معاملہ کیا کہ جس کی وجہ سے مسلمان بچ گئے اور مسلمان اس جنگ میں کامیاب ہو گئے۔ البتہ دیکھیے ایک بات میں اس درمیان میں بتاتا چلوں آپ کو کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس درمیان میں دونوں کے درمیان میں مقابلہ چل رہا تھا، تیر اندازی ہو رہی تھی، ادھر سے بھی تیر برسائے جا رہے تھے، ادھر سے بھی تیر برسائے جا رہے تھے، مسلمان بھی تیر برسا رہے تھے اور جو ہے مشرکین اور کفار و مشرکین بھی یہاں سے تیر برسا رہے تھے۔ لہذا ان تیر برسانے کی چکروں میں جو ہے کچھ صحابہ کرام شہید ہوئے۔ ایک تو 3 جو ہے مشرکین شہید ہوئے، مشرکین مارے گئے، اور تقریباً 6 صحابہ کرام جو ہے شہید ہوئے، جس میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہ ابھی شہید نہیں ہوئے تھے، حضرت سعد بن معاذ زخمی ہو گئے تھے۔ یہودیوں نے وہاں سے تیر برسایا، بنو غطفان کے ایک شخص نے وہاں سے تیر برسایا، وہ تیر آ کر کے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگ گیا اور وہ گہرا زخم اس تیر نے دیا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ سخت زخمی ہو گئے حضرت سعد بن معاذ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیمہ مسجد میں لگوایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کرتے رہیں، چونکہ انصار کے بہت بڑے سردار تھے، بارہا آپ نے ان کا نام سنا ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ہی کہا تھا جنگ بدر کے وقت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ہی کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، آپ پر ایمان لایا ہے، آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اب اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کے لیے بھی کہیں تو ہم ذرہ برابر بھی نہیں سوچیں گے، ہم وہاں بھی کود جائیں گے۔ یہ وہی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جنہوں نے اسلام کے خاطر ہر چیز کو قربان کرنا چاہا، اپنے چہیتوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، ہر چیز کو چھوڑنا چاہا، مسلمانوں کے لیے بہت ساری قربانیاں پیش کی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خیمہ جو ہے اپنے جو ہے مسجد میں لگواتے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کر سکے، لہذا اللہ رب العالمین کی عیادت کرتے رہتے۔ اب بالکل جنگ کا بازار، جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے، باہر مشرکین، کفار و مشرکین ہیں، اندر یہودی ہے جو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، پریشان کرنا چاہتے ہیں، صحابہ کرام کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں، نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے موقع پر اللہ رب العالمین مسلمانوں کی مدد کرتا ہے۔ 2 طرح سے اللہ رب العالمین کی مدد آتی ہے، اور اس بڑی مصیبت سے صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نجات مل جاتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، چونکہ وقت ہمارا یہاں پر مکمل ہوا تو آج کی اس درس کو ہم لوگ یہیں پر روکتے ہیں۔ غزوہ خندق کا ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں۔ دیکھیے کیسا ہوتا ہے نا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے نا کہ جس کو سننے کی انسان کو چاہت ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے مسلمان گھرے ہوئے ہیں، اب کیسے بچیں گے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم لوگ کل کے درس میں کریں گے۔ لہذا آج کی جو درس میں ہم نے بہت ساری باتیں کی۔ ہم نے سب سے پہلے غزوہ احد کا آخری حصہ ہم نے دیکھا، غزوہ احد سے حاصل ہونے والے دروس اور عبر ہم نے دیکھے، جو ہے سریہ رجیح ہم نے دیکھا، غزوہ بئر معونہ ہم نے دیکھا، جو ہے بئر معونہ ہم نے دیکھا، اور اس کے بعد ہم لوگ جنگ خندق میں داخل ہوئے۔ خندق سے متعلق بہت ساری اہم باتیں، بہت ساری اہم چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ امید کرتے ہیں آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ آج کے لیے ہم لوگ یہیں پر روکتے ہیں، انشاءاللہ کل کچھ غزوہ خندق کا مختصر سا خلاصہ جو آج کے درس میں ہوا وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ریوائز ہو جائے کہ ہم نے کیا سنا تھا، اور پھر انشاءاللہ آگے
کیسے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو، مطلب خلاصہ بولے تو بہت زیادہ لمبا نہیں رکھوا، شارٹ میں بالکل آپ کو بتا دوں گا 1 سے 2 منٹ میں، اور پھر انشاءاللہ ہم لوگ شروع کریں گے، کنٹینیو کریں گے کہ آگے اللہ تعالیٰ نے ایسی سخت مشکلات میں، ایسی بڑی مصیبت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیسے نجات دی، 2 طرح سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی، انشاءاللہ اس کا تذکرہ آگے میں کروں گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی میرے بھائیوں اور بہنوں، اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیں، آخری دروس ہمارے چل رہے ہیں انشاءاللہ، ان قریب ابھی 3 دن میں ہمارے دروس مکمل ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔